हेलो कायनातीज। साइंस में कभी कभार ऐसे सवाल होते हैं जो खाली साइंसदानों के लिए इंपॉर्टेंस नहीं रखते, बल्कि वो तमाम इंसानियत के लिए अहमियत रखते हैं। सवाल जैसे कि हमारी कायनात में सबसे पहले सितारे कब बने, या कहकशाएं जो हैं वो किस तरह से शुरू में बनी, या ये जो नए सितारे होते हैं या सैयारे होते हैं वो किस तरह से बनते हैं, और क्या किसी और सैयारे के ऊपर ये जो एक्सोप्लैनेट्स हैं क्या वहां पर जिंदगी मुमकिन है या नहीं। अब इसी वजह से काफी एक्साइटमेंट है क्योंकि एक टेलीस्कोप जिसका नाम है जेम्स वेब स्पेस टेलीस्कोप वो 22 दिसंबर को लॉन्च होगी, और उम्मीद है कि वो इस किस्म के सवालों के जवाबात दे सकेगी। ये है कायनाती गपशप और मैं हूं सलमान हमीद। टेलीस्कोप वो आज से तकरीबन 400 साल पहले इजाद हुई थी, 1608 या 1608 में। और गैलीलियो, हमारा ख्याल ये है कि वो पहला इंसान था जिसने टेलीस्कोप को आसमान की तरफ इस्तेमाल किया। अब उसकी जो टेलीस्कोप थी उसका जो प्राइमरी लेंस था वो तकरीबन एक जो कटा हुआ खीरा होता है वो उसके साइज का था, लेकिन इतनी छोटी टेलीस्कोप से भी उसने ऐसी चीजें देखी जो आपको आंखों से नजर नहीं आती। मिसाल के तौर पे जुपिटर के जो चांद हैं, जो बड़े चांद हैं जिनको आज गैलीलियो की वजह से गैलीलियन सैटेलाइट्स कहते हैं। लेकिन इससे ज्यादा अहमियत की चीज ये थी कि उसने ये साबित किया कि आसमान पर ऐसी चीजें भी मौजूद हैं जो सिर्फ ये जो टेलीस्कोप या दूरबीन है वो उससे नजर आती हैं। बल्कि एक लिहाज से ये जो टेलीस्कोप्स की दरियाफ्त थी उसकी वजह से जिस तरह से हम सोचते हैं कि इंसान कायनात में कहां मौजूद है, वही उसने चीजें बदलना शुरू कर दी। जैसा कि जमीन जो है वो सूरज के गिर्द घूम रही है, ना कि सूरज जो है वो जमीन के गिर्द घूमे। अब टेलीस्कोप्स की इंप्रूवमेंट होती रही पिछले 400 सालों में, मगर 1990 में हबल स्पेस टेलीस्कोप लॉन्च हुई, और उसके शुरू में उसके लेंस के साथ कुछ प्रॉब्लम्स थी, लेकिन जब वो एक दफा ठीक हो गया तो उसके बाद उसने एस्ट्रोनॉमी को एक लिहाज से रेवोल्यूशनाइज कर दिया। अब इसका एक जो इमेज है, और मैं हबल स्पेस टेलीस्कोप के कई इमेजेस की बात कर सकता हूं क्योंकि मैं उस वक्त ग्रेजुएट स्कूल में था और हम ये देख रहे थे कि किस तरह से उसके इमेजेस जो हैं वो टेक्स्ट बुक्स को बदल रहे हैं रियल टाइम में। लेकिन मैं एक इमेज की बात करूंगा क्योंकि मेरे लिहाज से वो सबसे जबरदस्त इमेज है। ये इमेज है हबल डीप फील्ड। ये हबल स्पेस टेलीस्कोप ने एक आसमान के छोटे से हिस्से की तस्वीर ली थी। एक लिहाज से जो आपका फुल मून होता है उसका 100th साइज, तो यानी कि बहुत ही छोटा हिस्सा आसमान का। यहां पर एस्ट्रोनॉमर्स का ख्याल यह था जमीन की टेलीस्कोप से कि वहां पर कोई चीज मौजूद नहीं, लेकिन हबल स्पेस टेलीस्कोप ने 140 घंटों तक उसका एक्सपोजर लेते रहे। मतलब यह कि उसने अपना जो कैमरा है वो 140 घंटे तक उसका शटर खुला रखा, और उसका जो नतीजा निकला वो ये तस्वीर है। इस तस्वीर में आपको ये जो जितनी भी चीजें नजर आ रही हैं, ये छोटे से ये जो स्मजेस हैं, ये तमाम कहकशाएं हैं। और ये कहकशाएं जो हैं ये बहुत पुरानी कहकशाएं हैं क्योंकि ये बहुत दूर हैं हमसे। बल्कि कुछ कहकशाएं जो हैं इसमें वो उस वक्त बनी थी जब हमारी कायनात सिर्फ 1 अरब साल पुरानी थी। और अगर मैं रेफरेंस दूं, आज हमारी कायनात जो है वो तकरीबन 13.8 अरब साल पुरानी, यानी कि 13.8 बिलियन साल पुरानी है। तो ये जो आप कहकशाएं देख रहे हैं ये बहुत
नौउम्र कहकशाएं हैं। तो अब सवाल यह पैदा होता है कि ये कहकशाएं कब बनना शुरू हुई, क्योंकि एक लिहाज से यह काफी सरप्राइजिंग चीज थी कि हबल डीप फील्ड में ये कहकशाएं खाली 1 अरब साल के बाद कायनात के वो काफी हद तक फॉर्म्ड हमें या काफी हद तक पूरी तरह से बनी हुई नजर आ रही हैं। तो हम किस तरह से पता करें कि क्या ये पहली कहकशाएं हैं या इससे भी हम पीछे देख सकें? और यहां पर जेम्स वेब स्पेस टेलीस्कोप आ जाती है। बल्कि ये जो जेम्स वेब स्पेस टेलीस्कोप है, इसकी प्लानिंग जब हबल लॉन्च भी नहीं हुई थी उस वक्त ही शुरू हो गई थी, क्योंकि इस किस्म की चीजों में बहुत वक्त लगता है। तो हबल लॉन्च हुई 1990 में और 1989 में ऑलरेडी इसके प्लान्स थे कि किस तरह से उसकी अगली जनरेशन की टेलीस्कोप बनाई जाए, और 1996 पे इसके ऊपर काम शुरू हो गया था। लेकिन मेन चीज ये थी, वो चाहते ये थे कि अगर हम एक नई जनरेशन की टेलीस्कोप बना रहे हैं तो वो हबल स्पेस टेलीस्कोप से बहुत बेहतर हो। तो अगर उसका हम थोड़ा सा कंपैरिजन करें तो एस्ट्रोनॉमर्स जो हैं वो टेलीस्कोप के साइजेस की बात करते हैं उसके मिरर साइज से। जिस तरह मैंने गैलीलियो की छोटी टेलीस्कोप का भी जिक्र किया था कि वो खीरे के जैसे था उसका जो लेंस है, हबल स्पेस टेलीस्कोप वो तकरीबन 2.4 मीटर्स या 2.4 मीटर उसका मिरर है, 8 फुट तकरीबन, थोड़ा सा कम 8 फुट से। तो काफी बड़ी टेलीस्कोप है स्पेस में। अब ये जो जेम्स वेब स्पेस टेलीस्कोप है उसका जो मिरर है, उसका जो सेंट्रल मिरर है वो तकरीबन 6.5 मीटर या 6.5 मीटर्स बड़ा है, यानी कि ये 20 फुट से भी थोड़ा ज्यादा। और ये जो एस्ट्रोनॉमी में हम मिरर साइजेस की बात करते हैं, जितना बड़ा मिरर उतनी ज्यादा आप रोशनी जो है वो आप गैदर कर सकते हैं। और आप सोच सकते हैं कि एस्ट्रोनॉमी में सारा खेल ही रोशनी का है। तो जेम्स वेब स्पेस टेलीस्कोप ये हबल स्पेस टेलीस्कोप से 5.5 गुना ज्यादा रोशनी वो गैदर कर सकती है। तो ऑलरेडी हम ये कह सकते हैं कि जेम्स वेब स्पेस टेलीस्कोप जो है वो ज्यादा पावरफुल होगी इस लिहाज से। लेकिन खाली ये चीज नहीं, ये जो हबल स्पेस टेलीस्कोप है वो ज्यादातर ऑप्टिकल जो रोशनी है, जो हम ये जो आप मुझे भी देख रहे हैं और जिस चीज से हमारी आंखें सेंसिटिव होती हैं, वो उन वेवलेंथ्स के ऊपर काम करती थी। थोड़ा सा उसमें अल्ट्रा वायलेट भी था और थोड़ा सा इंफ्रारेड भी। लेकिन जेम्स वेब स्पेस टेलीस्कोप जो है वो थोड़ी सी फर्क है, क्योंकि उसका तमाम फोकस जो है वो इंफ्रारेड में है, यानी कि उसकी विजिबल रोशनी में उसकी सेंसिटिविटी नहीं बल्कि तमाम इंफ्रारेड में है। और मैं भी आपको थोड़ी देर में बताऊंगा कि उसका फायदा यह है कि ये जो मैंने कहकशाओं की बात की कि सबसे पहली कहकशाएं ये उनको दरियाफ्त कर सकेगी। लेकिन मैं आपको थोड़ा सा आइडिया देना चाहता हूं कि ये कितना नट्स आइडिया है कि ये जो टेलीस्कोप है, जब 96 में इसके प्लान्स बने तो उस वक्त तक ये टेक्नोलॉजी मौजूद नहीं थी कि इसको हम किस तरह से प्रैक्टिकली बनाएंगे। लेकिन इतने अरसे में वो टेक्नोलॉजी फिर इजाद करनी पड़ी। क्यों? इसका जो प्राइमरी मिरर है, जैसे मैंने कहा, वो तकरीबन 6.5 मीटर 6.5 मीटर्स बड़ा है। अब इतना बड़ा सारा जो मिरर है उसको आप वहां पे जो रॉकेट है उसके ऊपर किस तरह से रखेंगे? तो बात हुई कि नहीं, उसको हम फोल्ड कर देंगे। अब फोल्ड करना जो है वो इतना आसान नहीं, क्योंकि ये जो टेलीस्कोप के मिरर्स होते हैं, खासतौर से जो स्पेस में हैं, वो सबसे स्मूथ चीजें होती है, तो उसके ऊपर क्रीज नहीं आनी चाहिए। तो ये जो जेम्स वेब स्पेस टेलीस्कोप का मिरर है वो दरअसल 18 हेक्सागोनल कंपोनेंट्स हैं उसके, ये उसका बना हुआ है। और बेरिलियम ये एक एलिमेंट है जिसको ये मिरर्स जो हैं वो बने हुए हैं। अब बेरिलियम क्यों? बेरिलियम इसलिए क्योंकि वो एक तो पहली बात तो ये कि बहुत हल्की है, लाइट है,
مطلب یہ ہے کہ آپ بھی بڑے آرام سے یہ جو اس کا ایک کمپوننٹ ہے ہیگزاگون، یہ آپ آرام سے اٹھا سکتے ہیں۔ دوسری چیز یہ ہے کہ یہ جو بیریلیم ہے وہ کافی سٹف، کافی سخت قسم کا ہے، حالانکہ وہ ہلکا ہے لیکن وہ آرام سے بینڈ نہیں ہوتا۔ اور تیسری چیز یہ ہے کہ وہ بہت جو اسپیس میں انتہائی ٹھنڈ ہو وہ اس میں ڈیفارم نہیں ہوتا، مطلب یہ ہے کہ وہ اپنی شیپ رکھ سکتا ہے۔ تو یہ جو 6.5 میٹر کے ہیگزاگونل مرر ہیں، یعنی کہ ٹوٹل کمبائن ان کا جو ایریا ہے وہ فولڈ ہو کر راکٹ کے اوپر وہ آئیں گے۔ اب ان مررز کے اوپر ہلکی سی گولڈ یا سونے کی ایک کورنگ بھی موجود ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ یہ جو گولڈ ہے، یہ جو سونا ہے، وہ بے انتہا ریفلیکٹیو ہے، مطلب یہ کہ جب اس کے اوپر روشنی پڑ کے ریفلیکٹ ہوتی ہے تو وہ زیادہ ضائع نہیں ہوتی۔ تو ہلکی سی اس کے اوپر مائکروسکوپک بلکہ سونے کی کوٹنگ اس کے اوپر موجود ہے۔ اب میں نے ذکر کیا تھا کہ یہ ٹیلیسکوپ جو ہے وہ انفرا ریڈ میں کام کرتی ہے۔ اب انفرا ریڈ جو ہے وہ بہت ساری چیزیں جو ہیں، ہمارا سورج، ہماری اپنی زمین، وہ بھی انفرا ریڈ ریڈیشن دیتی ہے۔ تو اس کو بلاک کرنا ضروری ہے، ورنہ یہ جو انسٹرومنٹ ہے ٹیلیسکوپ کا وہ سورج اور ہماری زمین کے انفرا ریڈ ابزارب کرے گا۔ تو اس کے لیے ایک بڑی ساری یہ سن شیلڈ ہے جو کہ سورج کی روشنی کو بلاک کرے گی۔ کتنی بڑی؟ وہ تقریباً ایک یہ جو ٹینس کورٹ جتنا بڑا ایک سن شیلڈ ہے جو اس ٹیلیسکوپ کا حصہ ہے۔ مطلب یہ کہ وہ ہر وقت سورج سے اس ٹیلیسکوپ کو وہ بچا کے رکھے گی کہ وہاں سے سورج کی روشنی اس تک نہ پہنچے اور زمین کی روشنی لیک نہ ہو۔ اب آپ یہ سوچ رہے ہوں گے کہ یہ ہم بات کر رہے ایک ٹینس کورٹ بڑی جتنی شیلڈ، ایک 6.5 میٹر کا یہ ایک مرر، یہ تمام راکٹ کے اوپر کس طرح سے آئیں گے؟ اب یہ 22 دسمبر کو آپ یاد رکھیں کہ یہ ایک آریان 5 یہ یورپین راکٹ ہے جو فرینچ گیانا، یہ ایک فرینچ جزیرے سے، وہاں سے وہ لانچ ہوگا اور اس کے اوپر یہ ٹیلیسکوپ فٹ ہوگی فولڈ ہو کے، اور یہ اس کی جو شیلڈ ہے، یہ جو سن شیلڈ ہے، وہ بھی وہاں پر فولڈ ہو کر اس کے اندر ہوگی۔ اور پھر وہ راکٹ جو ہے اس ٹیلیسکوپ کو وہ تقریباً 1.5 بلین کلومیٹر دور ایک جگہ ہے ہمارے زمین کے آگے جہاں پر یہ ٹیلیسکوپ رہے گی۔ اب آپ پوچھ رہے ہوں گے کہ یہ 1.5 ملین کلومیٹر دور کیوں جانا ہے؟ یہ ایک لگرانج پوائنٹ ہوتا ہے، اس میں آپ کو زیادہ پریشانی کی ضرورت نہیں۔ یہ ایک ایسا گریویٹیشنل ایک زون ہے جہاں پر سورج اور زمین کی گریوٹی کی وجہ سے ایک تھوڑی سی سٹیبلٹی آتی ہے۔ تو یہ جو ٹیلیسکوپ ہے جیمز ویب اسپیس ٹیلیسکوپ، یہ اس لگرانج پوائنٹ، اس کو 5 اوورال لگرانج پوائنٹس ہوتے ہیں، یہ L2 ہے اگر آپ نے ٹیکنیکلٹی میں جانا ہے تو یہ لگرانج پوائنٹ سیکنڈ وہاں پر ہے اور یہ اس علاقے پر ہوگی۔ اور جیسا کہ آپ دیکھ رہے ہیں کہ یہ سورج سے دور، لیکن اس کی جو شیلڈ ہے وہ اس کو وہاں پر پروٹیکٹ کر کے رکھے گی۔ اب میں نے ذکر کیا تھا کہ ہبل اسپیس ٹیلیسکوپ جب شروع میں لانچ ہوئی تھی تو اس میں کچھ فلاز تھے۔ تو ہبل اسپیس ٹیلیسکوپ بہت لو ارتھ آربٹ میں زمین کے قریب تھی، کچھ 100 کلومیٹر اوپر، کچھ 100 میل اوپر۔ تو وہاں پر تو جا کر اسپیس شٹل جو ہے اس نے اس کی ریپیئر کروائی، ایسٹروناٹس پہنچے، انہوں نے اس کو جو ہے ایک لحاظ سے اس کے لینزز جو ہیں اس کو کانٹیکٹ لینز دے دیے۔ لیکن اگر کوئی چیز خراب ہوئی جیمز ویب اسپیس ٹیلیسکوپ میں تو اس کا ریپیئر کا کوئی آپشن موجود نہیں۔ وہ اتنی دور ہے کہ وہاں پر کوئی ایسٹروناٹس تو وہاں پر نہیں جا سکتے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ ہر چیز جو ہے وہ بالکل ٹھیک طرح سے شروع ہونی چاہیے وہاں پر۔ تو جب یہ وہاں پر پہنچے گی 1.5 ملین کلومیٹر دور، اس کو وہاں پہ تقریباً 30 دن، تقریباً 1 مہینہ لگے گا وہاں تک پہنچنے میں، اور پہنچنے کے بعد وہاں سے یہ جو اس کی سن شیلڈ ہے وہ انفولڈ ہونا شروع ہوگی، اور اس کے انفولڈ ہونے کے بعد جو اس کے مررز ہیں وہ بھی وہاں پر انفولڈ ہوں گے اور اس کے سولر پینلز وغیرہ کھلیں گے۔ ان تمام چیزوں میں
یہ جو انجینئرز ہیں وہ یہ کہتے ہیں کہ کم از کم 300 ایسے پوائنٹس ہیں جہاں پر اگر کچھ فیلئر ہوا تو یہ جو پورا پروجیکٹ ہے، اور اس پروجیکٹ کی جو کاسٹ ہے وہ تقریباً 10 ارب ڈالرز یا 10 بلین ڈالرز ہے، اگر اس میں کہیں پر بھی کچھ فیلئر ہوا تو یہ ٹیلیسکوپ کام نہیں کرے گی۔ اور ایک لحاظ سے یہ وجہ تھی کہ اتنی اس کو ڈیلے ہوئی۔ یہ ٹیلیسکوپ اوریجنلی 2007 میں لانچ ہونی تھی، لیکن اب 2021 ہے، اب لانچ ہوگی، کیونکہ ایک تو یہ ہے کہ بہت ساری ٹیکنالوجی موجود نہیں تھی، اور دوسرا یہ جو انجینئرز ہیں وہ چاہتے تھے کہ یہ پتہ کر لیں کہ یار یہ ٹیلیسکوپ جو ہے واقعی کام کرے اور کوئی پرابلمز نہ ہوں۔ لیکن کیوں؟ آئیں ذرا بات کریں کہ اتنی سائنس کیا ہے کہ ہم نے اتنی ایفرٹ لگا دی کہ یہ ٹیلیسکوپ جو ہے وہ کام کرے۔ تو جیمز ویب اسپیس ٹیلیسکوپ وہ کس قسم کی سائنس کرے گی؟ اب اس کا جو ایک پرائمری مقصد ہے اس ٹیلیسکوپ کا، وہ پہلی کہکشاؤں کو تلاش کرنا ہے ہماری پوری کائنات میں، کہ کہکشائیں کب بننا شروع ہوئیں۔ وہ یاد ہے ہبل اسپیس ٹیلیسکوپ کا میں نے ذکر کیا تھا کہ وہ کافی پرانی کہکشاؤں کو اس نے تلاش کرنا شروع کر دیا تھا۔ اس میں سے ایک خاص گیلیکسی تھی جس کا نام ہے GN-Z11۔ یہ اس کی تصویر ہے۔ یہ جو کہکشاں ہے یہ کافی سرپرائزنگ تھی ایسٹرونامرز کے لیے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ جب ایسٹرونامرز نے اس کہکشاں کی عمر دیکھی تو وہ اس وقت بنی تھی جب ہماری کائنات صرف 400 ملین سال پرانی تھی۔ یہ سرپرائزنگ چیز اس لیے تھی کیونکہ ایسٹرونامرز کا خیال یہ تھا کہ گیلیکسی زیادہ ٹائم لیتی ہیں اپنے بننے میں۔ اب GN-Z11 جو ہے وہ تو ایک بہت ہی دلچسپ کہکشاں تھی، لیکن ہبل اسپیس ٹیلیسکوپ اس قسم کی اور کہکشاؤں کو دریافت کرنے کے لیے ڈیزائن نہیں تھی۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ ہماری کائنات جو ہے وہ پھیل رہی ہے، اور پھیلنے کی وجہ سے یہ ایک چیز کہلاتی ہے ریڈ شفٹ۔ اس کا مطلب اس میں یہ ہوتا ہے کہ یہ جو دور دور کی کہکشائیں ہیں ان کی روشنی وہ اور لانگر ویو لینس یا اور لمبی روشنی کی طرف وہ چلی جاتی ہیں۔ تو بہت ساری اس قسم کی جو کہکشائیں ہیں وہ دراصل ہمیں ویزیبل لائٹ میں نظر نہیں آئیں گی، بلکہ وہ انفرا ریڈ میں نظر آتی ہیں، جس میں ہبل اسپیس ٹیلیسکوپ زیادہ سینسٹیو نہیں۔ تو امید یہ ہے کہ جیمز ویب اسپیس ٹیلیسکوپ وہ اور پیچھے دیکھ سکے گا، خالی کچھ 100 ملین میں بھی 200 ملین سال بگ بینگ کے بعد، اور وہ ان کہکشاؤں کو، خیال یہ ہے کہ وہ کئی ہزار اس قسم کی نو عمر کہکشاؤں کو دریافت کر پائے گا۔ اور جب وہ دریافت ہو جائیں تو پھر ہم اس قسم کے سوالوں کا جواب دے سکتے ہیں کہ یہ جو نئی کہکشائیں ہیں ہماری کائنات میں آج سے اربوں سال پہلے، وہ کیا مختلف چھوٹے مرجرز کے حساب سے بنی تھیں یا وہ مختلف گیسز کو ابزارب کر کے بنی۔ اسی طرح ایک اور بہت بڑا سوال ہے کہ ہماری کائنات کے سب سے پہلے ستارے وہ کب بنے؟ ان کو اسٹرونامرز کہتے ہیں پاپولیشن 3 سٹارز۔ اگین 3 جو ہے وہ رومن نیومرل 3 ہے۔ یہ پہلی جنریشن کے ستارے ہیں جو اسٹرونامرز کا خیال یہ ہے کہ وہ صرف ہائیڈروجن اور ہیلیم کے بنے ہوئے تھے۔ اس کے بعد جب وہ پھٹ گئے تو یہ جو اور بہت سارے ایلیمنٹس ہیں جن کو ہیوی ایلیمنٹس کہتے ہیں، کاربن، آکسیجن، نائٹروجن، آئرن، سلفر، یہ باقی تمام جو ایلیمنٹس ہیں وہ تو اگلی جنریشن میں شامل ہوئے، لیکن پہلی جنریشن کے جو ستارے ہیں وہ صرف ہائیڈروجن اور ہیلیم کے بنے تھے۔ ہمارے پاس انڈائریکٹ سگنیچرز تو موجود ہیں اب پاپولیشن 3 سٹارز کے، لیکن خیال یہ ہے کہ جیمز ویب اسپیس ٹیلیسکوپ وہ ان انڈیویجول ستاروں کو تو نہیں دیکھ سکے گی، یہ بہت بہت دور ہے، لیکن شاید وہ ایسی کہکشاؤں کو دریافت کرے جس میں جو ستارے ہوں وہ صرف ہائیڈروجن اور ہیلیم کے بنے ہوئے ہوں۔ تو یہ بہت ہی بڑی دریافت ہوگی اگر جیمز ویب اسپیس ٹیلیسکوپ اس کو دریافت کرنے میں کامیاب ہو جاتی ہے۔ اور پھر بالکل دوسرے اسکیل کے اوپر یہ جو جیمز ویب اسپیس ٹیلیسکوپ ہے
وہ یہ دریافت کر پائے گی کہ ستارے اور سیارے وہ کس طرح سے بنتے ہیں. اور اس کی وجہ یہ ہے کہ یہ جو انفراریڈ روشنی ہے وہ ڈسٹ کے تھرو دیکھ سکتی ہے. اور اس کی ریزولوشن ایسی ہے، مطلب یہ کہ وہ اتنی باریکی میں دیکھ سکتی ہے کہ وہ مختلف قسم کی پروٹو پلانٹری ڈسکس، یعنی کہ جن ڈسک سے سیارے بنتے ہیں وہ ان کی تصویریں لے سکے گی. تو یہ ہم مختلف قسم کی دوبارہ سے تھیوریز ٹیسٹ کر پائیں گے کہ یہ جو ستارے ہیں وہ کس طرح سے بنتے ہیں اور ان کا جو مٹیریل ہوتا ہے اس میں سے سیارے کیسے نمودار ہوں. اور پھر یہ جو ایگزو پلانٹس کی بات ہے، آج تک 4000 سے زیادہ مختلف سیارے دریافت ہو چکے ہیں. سوال یہ ہے کہ کیا وہاں پر ایسا کوئی ایٹماسفیئر ہے کہ جو ہمیں یہ بتا سکے کہ وہاں پر زندگی ہو سکتی ہے یا نہیں. تو اس سلسلے میں جو زیادہ تر سیارے دریافت ہوئے ہیں وہ ایک ایکلپسنگ میتھڈ ہوتا ہے، جس میں سیارہ جو ہے وہ ستارے کے آگے سے جب گزرتا ہے تو تھوڑی سی ستارے کی روشنی کم ہوتی ہے. سیارے کو تو دیکھنا بہت مشکل ہے لیکن ہم ستارے کی روشنی کا ڈپ دیکھ سکتے ہیں. اب یہ جو جیمز ویب اسپیس ٹیلیسکوپ ہے وہ اتنی باریکی میں دیکھ سکے گی کہ جب سیارہ ستارے کے آگے سے گزرے تو ستارے کی روشنی جب سیارے کے ایٹماسفیئر یا اس کی آب و ہوا اس کے تھرو گزرے تو ہم سیارے کے ایٹماسفیئر کے ایلیمنٹس کو ڈیٹیکٹ کر سکتے ہیں. مثال کے طور پہ کیا وہاں پر کاربن ڈائی آکسائڈ موجود ہے؟ کیا وہاں پر میتھین موجود ہے؟ اگر یہ چیزیں موجود ہوں تو یہ ثبوت تو نہیں کہ وہاں پر زندگی ہو سکتی ہے، لیکن ہم اس کے ریشیوز کے حساب سے ہم پتہ کرنا شروع کر سکتے ہیں کہ شاید وہاں پر زندگی کے اثرات ہوں. اب آپ کہیں گے کہ آکسیجن کو کیوں نہیں دیکھتے؟ آکسیجن کا مسئلہ یہ وہ زبردست چیز ہوگی اگر ہم آکسیجن کو ڈیٹیکٹ کر سکیں، کیونکہ ہماری اپنی زمین کا جو ایٹماسفیئر ہے اس کی جو آکسیجن ہے ہمارے ایٹماسفیئر کی وہ زندگی سے آئی. لیکن یہ جو جیمز ویب اسپیس ٹیلیسکوپ کی ویو لینتھ یا اس کی روشنی کی جو رینج ہے اس میں آکسیجن بالکل ایجز کے اوپر ہے. تو شاید اگر سرکمسٹانسز صحیح ہوں، اگر ہمیں وہ سیارہ ایک لحاظ سے شاید اگر اس کی آکسیجن کا بہت سٹرونگ سگنل ہو تو شاید ہم ڈیٹیکٹ کر پائیں. لیکن پھر بھی ابھی تک ہمارے پاس اتنی زیادہ آسانی سے ڈیٹیکشن کا طریقہ نہیں کہ ہم مختلف قسم کے ایگزو پلانٹس کے ایٹماسفیئرز کو دیکھ سکیں. جیمز ویب اسپیس ٹیلیسکوپ یہ بدل دے گی. چلیں یار، میں نے یہ سارا تو آپ کو بڑی جلدی سے ہائی لائٹس کے حساب سے بتایا ہے، اور مجھے امید ہے کہ جب جیمز ویب اسپیس ٹیلیسکوپ کے تصویریں آنا شروع ہوں تو اس کے اوپر بہت ساری گپ شپوں کا موقع ملے گا. لیکن ابھی جب اس کی لانچ ہونے والی ہے تو میں یہ چاہوں گا کہ آپ ذرا تھوڑی دیر کے لیے ذرا سوچیں کہ آلریڈی یہ جیمز ویب اسپیس ٹیلیسکوپ تو ابھی اوپر جانے والی ہے، لیکن آلریڈی دوسری اگلی جنریشن کی ٹیلیسکوپس کی پلاننگ شروع ہو چکی ہے. ایک جگہ کہ شاید یہ جو ہمارے چاند کی فار سائڈ ہے کہ شاید وہاں پر بڑی ساری ٹیلیسکوپس بنائی جائیں. لیکن جس چیز کے اوپر میں آپ کو سوچنے کا کہوں گا وہ یہ سوچیں کہ یہ جو ٹیلیسکوپس ہیں ان کے جو ریزلٹس ہیں، چاہے وہ گیلیلیو کے ہوں یا ہبل اسپیس ٹیلیسکوپ ہوں یا جیمز ویب اسپیس ٹیلیسکوپ ہوں، ان کی جو ڈسکوریز ہیں وہ زبردست ہے. لیکن اس سے بھی زیادہ جو زبردست چیز ہے وہ یہ ہے کہ انسان اس قسم کے انسٹرومنٹس کے بارے میں وہ امیجن کر سکتے ہیں جو ہماری کائنات کے بارے میں اس قسم کی چیزیں دریافت کریں. تو میرا خیال ہے کہ اگر آج گیلیلیو زندہ ہوتا تو اس کو جیمز ویب اسپیس ٹیلیسکوپ کے انسٹرومنٹس کے دیکھ کر بہت فخر ہوتا.